السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم نماز کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ نماز اسلامی عبادات میں سے اہم ترین عبادت ہے۔ عقائد کے بارے میں جس طرح اللہ کی ذات و صفات پر ایمان پورے دین کا سرچشمہ ہے، اسی طرح اعمال کے بارے میں نماز پورے دین کی عملی بنیاد ہے۔ ایک دفعہ طائف کے وفد نے مدینہ منورہ آ کر صلح کی بات چیت شروع کی تو نماز، جہاد اور صدقات سے مستثنیٰ ہونا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد اور صدقات سے مستثنیٰ کر دیا، لیکن نماز کے متعلق فرمایا، جس دین میں خدا کے سامنے جھکنا نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، نماز دل کی روشنی ہے۔ اپنی نسبت فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اہمیت پر بہت زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ یعنی جس طرح ستون گرنے سے عمارت گر جاتی ہے، اسی طرح نماز ترک کرنے سے دل کی دینداری بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ اسلام کی عبادت کا یہ پہلا رکن ہے جو امیر، غریب، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، بیمار، تندرست، سب پر یکساں فرض ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جو کسی حال میں ساقط نہیں ہوتی۔ اگر اس فرض کو کھڑے ہو کر ادا نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر ادا کریں، اگر اس کی بھی قدرت نہیں تو لیٹ کر ادا کریں، اگر بولنے کی سخت نہیں تو اشارے سے ادا کرنے کا حکم ہے۔ یہ اسلام کا وہ فریضہ ہے جس سے کوئی مسلمان جب تک اس میں کوئی ہوش و حواس باقی ہے کسی حالت میں سبق دوش نہیں ہو سکتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اور کفر کے درمیان حد فاصل بس نماز ہے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نماز کھڑی کرو کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر ہم نے کسی کے پاس امانت رکھوانی ہو تو سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے؟ یہ دیکھیں گے کہ وہ شخص نمازی ہے یا نہیں۔ اگر نمازی ہے، کیونکہ ہمارے خیال میں تو نمازی آدمی اخلاقی برائیوں سے دور ہوگا۔ نماز کا ہر فعل پوری طرح سکون اور اطمینان سے ادا کرنا چاہیے اور نماز کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان ظاہری آداب کے ساتھ یہ چیز بھی بہت اہمیت رکھتی ہے کہ آدمی نماز میں جان بوجھ کر غیر ضروری باتیں نہ سوچے۔ بلا ارادہ خیالات کا آنا نفس انسانی کی کمزوری ہے۔ یہ فطری بات ہے۔ آدمی کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے وقت اس کا دل خدا کی طرف متوجہ ہو اور جو کچھ وہ زبان سے کہہ رہا ہے وہی دل بھی عرض کرے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے دیوار پر ایک خوبصورت پھول بوٹوں والا پردہ لٹکا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تو خیالات میں یکسوئی نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اتروا دیا تھا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میری یاد کے لیے نماز کھڑی کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونا ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر گئے تھے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا تھا، جو اور کسی پیغمبر کی امت کو یہ تحفہ نہیں ملا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی مثال اس بڑی گہری نہر کی سی ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر بہہ رہی ہو، جس سے وہ روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو۔ یعنی جس طرح 5 دفعہ نہانے سے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہتا،
ऐसे ही 5 वक्त नमाज पढ़ने से गुनाह बाकी नहीं रहते। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि एक आदमी ने एक औरत का बोसा ले लिया। फिर वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस गुनाह के बारे में बताया। तो अल्लाह ताला ने सूरह हूद आयत नंबर 11 नाजिल फरमाई, जिसमें है दिन के दोनों किनारों पर नमाज कायम करो और कुछ रात गुजारने पर भी, बेशक नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या ये मेरे लिए ख़ास है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मेरी उम्मत के सब लोगों के लिए है। सूरह ताहा आयत नंबर 132 में फरमाया, और अपने घर वालों पर नमाज की ताकीद रखो और ख़ुद भी इसके ऊपर जमे रहो। सूरह आला आयत नंबर 14-15 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कामयाब वो हुआ जिसने पाकी हासिल की और खुदा का नाम याद किया, बस नमाज पढ़ी। जो शख्स अल्लाह की इताअत में सर झुका दे और जिसे ये ख्याल हो कि कभी मर कर अपने खुदा के सामने भी जाना है, इसके लिए नमाज अदा करना नहीं बल्कि नमाज छोड़ना मुश्किल है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज की अहमियत के बारे में बता दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 5 नमाज़ें हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर फ़र्ज़ किया है। तो जिस शख्स ने बेहतर तरीके से वज़ू किया और इन नमाज़ों के मुकर्ररा वक्तों पर इन्हें अदा किया, रकू और सजूद ठीक तरह से किए और इसका दिल अल्लाह ताला के सामने नमाज़ों में झुका रहा, तो अल्लाह ने इसकी मग़फ़िरत अपने ज़िम्मा ले ली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 किस्म के लोगों को अल्लाह अपने साए में जगह देगा इस दिन, जिस दिन सिवाय अल्लाह के साए के कोई और साया नहीं होगा। वो आदमी जिसने खुदा को याद किया और इसकी आंखों से आंसू बह पड़े, यानी इसमें नमाजी भी होंगे। और अगर इस दिन जब नफ्सा नफसी का आलम होगा हमें अल्लाह का साया नसीब हो जाए, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया है। अल्लाह ताला हम सब को एहसन तरीके से नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। फ़ी अमान अल्लाह।